اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں شعبان المعظم کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دی گئی ہے۔ تو اس مہینے میں کچھ خاص اعمال ہیں جن کا آج میں ذکر کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ نے ہر روز ایوری ڈے آپ نے 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اور استغفار کس طرح پڑھنا ہے؟ وہ استغفار اس طرح سے پڑھنا ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ واستغفر له واسألہ التوبہ۔ اس طرح آپ نے 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک اور جو ہے نا دعا ہے جو پورے مہینے میں آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ 30 دنوں کے اندر ہے تو 30 دن کے اندر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اور وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ اس جو دعا ہے اس کو آپ نے اس ذکر کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے پورے مہینے میں۔ تیسرا عمل جو اس مہینے میں ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے یکم شعبان کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ جو اس دن روزہ رکھے گا تو اس کے اوپر جو ہے نا اللہ کی ذات جنت کو واجب کر دے گی۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان یعنی کہ ماہ شعبان کے اندر روزے رکھے گا تو رحمان اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور اس دن جو ہے نا یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن جو ہے نا ایسے لوگوں میں کا شمار ہو جائے گا کہ جو اللہ کا دیدار جن کو نصیب ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا عمل یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ اور چوتھا جو عمل ہے اس ماہ مبارک میں وہ ہے صلوات شعبانیہ۔ یہ آپ نے ہر روز زوال کے وقت یعنی کہ اول زوال سے لے کر 15 شعبان کی رات تک یہ جو ہے نا صلوات پڑھنی ہے۔ اور وہ صلوات کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوہ و موعظ الرسالہ۔ یہ صلوات جو ہے نا آپ نے 15 شعبان کی رات تک اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی مناجات شعبانیہ ہیں کہ جو انتہائی جو ہے نا فضیلت کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں ایک مخصوص نماز بھی ہے کہ جسے شعبان کی ہر جمعرات کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور وہ نماز کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ اور نماز کے بعد جب آپ یہ نماز پڑھ لیں گے یعنی اول وقت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک اور بھی عمل ہے جو صدقہ ہے۔ ویسے بھی عام حالات میں صدقہ دینا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں رزق میں اضافہ ہو جائے تو پھر صدقہ دو۔ تو اس ماہ مبارک میں صدقہ دینا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس ماہ مبارک میں صدقہ دے گا تو اللہ کی ذات اس کے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گی۔ تو دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔